قد افلح من زکاها، یقیناً وہی شخص کامیاب ہوا کہ جس نے اپنے آپ کو، اپنے نفس کو پاک کر لیا، اس کا تزکیہ کر لیا۔ سورہ الشمس 30واں پارہ، اس کی 9ویں آیت مبارکہ۔ اس سے قبل آپ کے سامنے اس سورہ مبارکہ کی اس سے پچھلی آیات مبارکہ کے متعلق آپ کے سامنے چند احکامات ذکر کیے گئے تھے کہ جس میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنی مخلوقات میں سے بہت ہی بڑی اور عظیم مخلوقات، ان میں سے 9 چیزوں کی قسمیں اٹھائیں۔ یعنی اسی سورہ مبارکہ کی ابتدائی آیات، اللہ پاک نے سورج کی، چاند کی، دن کی، سورج کی روشنی کی، رات کی، آسمان کی، زمین کی، انسانی نفس کی قسمیں اٹھائیں، اور 9 قسموں کے بعد اب اس کا جواب قسم ہے۔ یعنی جس قدر اللہ پاک اس بات کو اہمیت دینا چاہتے تھے کہ میرے بندے اس بات کو سمجھ جائیں، اس لیے اللہ پاک نے اتنی قسمیں اٹھانے کے بعد پھر یہ بات کی۔ وگرنہ اللہ ذوالجلال والاکرام کو بغیر قسموں کے ہی کوئی بات ہمیں بتا دیتے، خبر دے دیتے، تو ہم اس کا اگر انکار کرتے ہیں تو انسان جو ہے وہ جہنم میں جا سکتا ہے۔ لیکن صرف کسی بات کی اہمیت کو جتلانے کے لیے، اپنے بندوں کو کوئی بات سمجھانے کے لیے، وہ ذات باری تعالیٰ اس اسلوب کو اختیار کرتی ہے اور فرمایا کہ قد افلح من زکاها۔ اے لوگوں، یاد رکھنا کہ کامیابی وہ صرف اور صرف اسی آدمی کے لیے ہے کہ جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، اپنے آپ کو پاک کر لیا، صاف کر لیا۔ اب طہارت اور پاکیزگی اس کی عمومی طور پر 2 قسمیں کی جاتی ہیں، اور دونوں قسموں کی طہارت اور پاکیزگی لازم اور ضروری ہے۔ ایک تو انسان کی طہارت حکمی ہوتی ہے، اندرونی طہارت ہوتی ہے، عقیدے اور اعمال کی طہارت ہوتی ہے۔ تو یہ بھی لازمی چیز ہے۔ آدمی بظاہر کتنا مرضی جو ہے وہ خوبصورت ہو، صاف ستھرا ہو، خوشبوؤں کے اندر دھلا رہتا ہو، لیکن اگر اس کا عقیدہ درست نہیں ہے، اللہ پاک نے فرمایا کہ انما المشرکون نجس، کہ مشرکین جو ہے وہ نجس ہے، ناپاک ہے، پاک نہیں ہے۔ لہذا اپنے عقیدے کو بھی پاک کرنا ہوگا شرک کی غلاظتوں سے، کیونکہ سب سے بڑی غلاظت جو ہے وہ شرک ہے، سب سے گندی چیز شرک ہے، سب سے بڑا گناہ شرک ہے، جسے اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا اگر آدمی بغیر توبہ کے فوت ہو جاتا ہے، توبہ کے بغیر فوت ہو جاتا ہے شرک کرنے والا بندہ، اور وہ کوئی بھی کیوں نہ ہو، یہ بھی یاد رکھیں، شرک کرنے والا بندہ کوئی بھی کیوں نہ ہو، اگر بغیر توبہ کے فوت ہو گیا، اللہ پاک نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک
اللہ پاک قطعاً معاف نہیں کریں گے ایسے بندے جو اللہ عز و جل کے ساتھ کسی اور کو شریک کہہ رہا ہے۔ حتیٰ کہ اللہ پاک نے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی فرمایا کہ اگر انہوں نے شرک کیا تو لَحَبِطَ عَمَلُهُمْ، تو ان کے سارے عمل جو ہے وہ ضائع کر دیے جائیں گے، حباء منصورہ کر دیے جائیں گے، اور باقی ساری چیزوں کو چھوڑ کے اگر دیکھا جائے تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے بندوں کو سمجھانے کے لیے، بعض بندوں کو، حالانکہ ایک بال برابر بھی اس بات کی گنجائش نہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے، اللہ پاک نے فرمایا لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ۔ اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شرک کتنا بڑا گناہ ہے، آپ اپنی امت کو سمجھا دیجئے کہ لَئِنْ أَشْرَكْتَ، اے میرے محبوب اگر آپ نے بھی یہ شرک کر لیا، اگر آپ سے بھی یہ شرک ہو جائے تو آپ کے بھی سارے کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ کلمہ کہہ دیا گیا، اب اس کے بعد دنیا میں کوئی اور ہستی بچتی نہیں ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ آپ سے تو گنجائش نہیں ہے، امکان ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے، سوچا بھی نہیں جا سکتا، فرض بھی نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ صرف امت کو سمجھانے کے لیے۔ کوئی بھی آدمی شرک کو کہیں ہلکا نہ سمجھ لے، چھوٹا نہ سمجھ لے، معمولی نہ سمجھ لے، اور اگر سمجھ بیٹھا تو برباد ہو جائے، اس کے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اعمال میں کوئی بھی چیز آ جائے، اس کے روزہ آ جائے، حج آ جائے، زکوٰۃ آ جائے گا، عمرے آ جائیں گے، صدقات خیرات آ جائے گا، اچھا اخلاق آ جائے گا، اعلیٰ کردار آ جائے گا، اس کی ایمانداری آ جائے گی، اس کا سچ بولنا آ جائے گا، اس کا باحیا ہونا آ جائے گا، ساری چیزیں آ جائیں گی۔ کوئی بھی عمل ہے، کیسا بھی عمل ہے، کتنا ہی بڑا کیوں نہیں، فرمایا اللہ پاک نے ہم اس کو ضائع کر دیا، اس کے عمل کو ضائع کر دیا۔ لہذا قد افلح من زکاہا، اس کا سب سے پہلی بات یہی ہے کہ کامیابی کے لیے اپنے عقیدے کو درست کرنا لازم، وہ شرک سے پاک ہو، وہ بدعات سے پاک ہو، ہر قسم کی بدعات سے پاک ہو، کہ یہ بھی لازم چیز ہے۔ بڑی واضح حدیث مبارکہ ہے، آپ لوگ اکثر سنتے رہتے ہیں، یاد ہے آپ کو کہ حوض کوثر پہ آنے والا جو گروہ ہوگا نا اس امت کا، وہ نمازی ہوگا، ان کے وضو کے آداب چمکتے ہوں گے، ظاہر ہے وہ نمازیں پڑھتے ہوں گے تو وضو کے آداب چمکتے ہیں، آپ ان کو پہچان لیں گے، میرے امتی ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس گروہ کے درمیان ایک رکاوٹ ڈال دی جائے، آپ سوال کریں گے، سفارش کریں گے کہ یہ تو میرے امتی ہیں، ان کو آنے دو، ان کی اور میرے درمیان رکاوٹ کیسے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر بتلایا کریں کہ اِنَّكَ لَا تَدْرِي، آپ کو نہیں پتا، مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ، کہ جب آپ فوت ہو گئے تھے، آپ دنیا سے آ گئے تھے، انہوں نے کیا کیا گل کھلائے تھے دین کے اندر، کیا کیا چیزیں نہیں ڈال دی تھی دین کے اندر، کیونکہ آپ تو دنیا چھوڑ کے آئے، اب آپ تو وہاں پہ نہیں تھے، آپ کی وفات کے بعد اب یہ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں ہر وقت ہر جگہ موجود ہیں، دیکھ رہے ہیں، نہیں ایسا نہیں۔ فرمائیں گے فرشتے کہ اِنَّكَ لَا تَدْرِي، آپ کو نہیں پتا مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ، کہ آپ کے جانے کے بعد انہوں نے کیا کیا۔ اور جب آپ کو یہ پتا چلے کہ میرے جانے کے بعد دین کے اندر نئی نئی چیزوں کو عبادت سمجھ بیٹھے تھے یہ لوگ، میں نے جو چیزیں بتائی نہیں تھی اس کو دین بنا لیا تھا ان لوگوں نے، گویا کہ ایک اللہ کے ساتھ شریک کیا اور دوسرا نبی کے مقابلے میں کسی کو مٹا دیا، اور جو بات انہوں نے کی اس کے اوپر جو ہے انہوں نے دین بنا کے اس پہ بیٹھ۔ آپ فرمائیں گے سحقن سحقن،
سحقا لمن غیر بادی، یہ لوگ فرمایا کہ ان کو جو ہے جنہوں نے میرے جانے کے بعد دین کے اندر تبدیلی کر دی، آپ فرمائیں گے ان کو مجھ سے دور لے جاؤ، میں ان کو دیکھنا نہیں چاہتا، دور لے جاؤ ان کو، سو کر نفرت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے قد افلح من زکاہا کا مطلب ایک یہ بھی ہے کہ اپنے عقیدے کو صاف کریں، عقیدے کے اندر جو غلاظتیں ہیں ان کو صاف کیا جائے، توحید کو بالکل خالص کر لیا جائے، رسولوں پر ایمان، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان والا عقیدہ اس کو بالکل صاف اور پاک کریں، اور اس کے علاوہ عقیدے کے بعد پھر اعمال کی صفائی، پھر انسان کے جسم کی صفائی، اس کے بارے میں وضاحت انشاءاللہ اگلی مجلسوں میں کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔